اللہ تعالیٰ کے، لیکن معال اور انجام کار دے اعتبار نال وہ چیز اندے واسطے نقصان دہ ثابت تھی سکتی ہے، چونکہ انسان تے علم ناقص، انسان خود ناقص، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہاں کوئی چیز مخفی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جان دے اے چیز ایدے واسطے مفید کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اندے بدلے انسان دے اتے کوئی مصیبت آوان والی ہوندی وہ مصیبت ہٹا دے دیں، اللہ تعالیٰ کوئی نئی چیز عطا کر دے دیں، اور اگر کوئی بھی نہ اللہ تعالیٰ یہ دعا کو آخرت واسطے ذخیرہ کر دے دیں۔ سبحان اللہ۔ اودے تو بعد اللہ تعالیٰ فرمائے فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت دی قسم، میرے جلال دی قسم، جیرے ویلے تک تساں جی ما راقبتمونی میرا خیال رکھیں دے رہے ویسو، میں تواڈے گناہ دے اتے ستاریت کریں دے رہے ویسا، بخشش دی چادر ڈلیں دے رہے ویسا۔ آج ایسا کتنے گناہ کرنے، کیا اللہ تعالیٰ کرے سارے گناہ لوگوں دے سامنے ظاہر کیتے ہیں؟ وہ نادار شخص ہے، گناہ کر کے لوگوں کو آکے گواہ بڑھا، وہ نہ سمجھ شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں گناہ دے اتے پردہ پوشی پاتی ہے، لیکن اے من کے لوگوں دے سامنے بیان کریں دے آج میں ایک گناہ کیتے، ایک گناہ کیتے، اے نہیں پتا کہ ایک گناہ بھی گواہ بڑھا دا بھی اپنے خلاف۔ میرے محترم دوستو، یہ وجہ تو اگر کہیں بھی دیکھو نماز فرض ہے، نماز میرے ہوتے ہی فرض ہے، تمہارے ہوتے ہی فرض ہے، اگر کہیں بھی نماز قضا تھی گئی ہے، فرمایا کہ اثر تو بعد اگرچہ قضا پڑھنا جائز ہے، لیکن مسجد کے اندر تسا قضا نہ پڑھو۔ کیوں؟ یہ وجہ تو لوگوں کو پتہ لگ ویسی کہ اثر تو بعد نوافل جائز کوئی نہیں، اے اثر تو بعد جو نماز پڑھتا پہی دی کوئی پیچھو قضا نماز رہ گئی اسی، لوگ اکثر یار ایک عبادت کے اندر کتنا سست ہے۔ شریعت ای چیز دی بھی اجازت نہیں دے دی، کیا تو ای چیز دی اجازت نہیں دی کہ تسا اپنے گناہ لوگوں کے سامنے بیان کرو، ہرگز اجازت نہیں دے۔ آج لوگ نہ سمجھن ایک گناہ کی طرح، ظلم کی طرح، زیادتی کی طرح اور آگے لوگوں کے سامنے بیان کریں، اسے لوگ کل قیامت تک والے خلاف گواہی دے سکتے۔ اپنے خلاف گواہ نہ بڑھایا کرو، اللہ کے توبہ کی دی کرو۔ مجھے تو بعد اللہ تبارک و تعالی آخر تے فرمائیں کہ میں تمہارے گناہ کو بخش دیتے، فَإِنِّي مَغْفُورًا لَكُمْ ارْجِعُوا، تسا لوٹ بنو، بخشے بخشائے گھرے کو لوٹ بنو۔ آج اللہ تعالیٰ سارے کو بخش دیتے، جنہیں فرشتے دیتے فرشتے بھی خوش تھی کرتے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، جائے آخر تے جائے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیتا، وہ ذمہ باقی ہے صدقۃ الفطر ادا کرے سو اللہ تعالیٰ سارے کو عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ نیت سن گنو، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 6 زائد تکبیریں دے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر۔ امام اللہ اکبر آپ کے ہاتھ بد گن سی تو سبھی ہاتھ بد گن سو، امام ثنا پڑھ سی پھر سبحانک اللہم تو ثنا پڑھ سو، اندے تو بعد جڑنا امام جڑنا اللہ اکبر آپ کے ہاتھ چھوڑے سی تو چھوڑ دے سو، دوسری دفعہ اللہ اکبر آپ کے ہاتھ چھوڑ دے سی، تیسری دفعہ اللہ اکبر آپ کے ہاتھ بد گن سی تو سبھی ہاتھ بد گن سو۔ امام قرات کرے سی، قرات تو بعد سورۃ فاتحہ پڑھ سی، اندے تو بعد امام رکوع سجدے دے اندر چلا گیا سی۔ دوسری دفعہ امام پہلے قرات کرے سی تاکہ قرات متواتر بہتر پہ آخر تے قرات تے یہ پہلے امام قرات کرے سی، سورۃ فاتحہ پڑھ سی تو سب خاموش رہ سو، کیونکہ حکم ہے جیرے ٹائم امام قرات کرنا بھی آوے مقتدی خاموش رہو۔ فانصتو، چاہے نماز ظہر دیے، چاہے نماز عصر دیے، چاہے تو کو امام دی قرات سنائی دے دی پہ یا نہیں سنائی دے دی پہ تو سب خاموش رہے۔ یہ حدیث دے اندر حضور دا فیصلہ ہے، سمجھ آگئی ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جیرے ٹائم قرآن کریم پڑھا وجے فَاسْتَمِعُوا، خاموش رہو، وَأَنصِتُوا، اور کیا خوب توجہ درال سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا بنے۔ امام دے پیچھے قرات نہیں کرنی، امام دے پیچھے تو سب خاموش رہو۔ امام پہلے سورۃ فاتحہ پڑھ سی، اودے بعد کوئی بڑی سورت پڑھ سی، اودے تو بعد امام 4 تکبیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر آ کے ہاتھ چھوڑ دے سی، اللہ اکبر آ کے ہاتھ چھوڑ دے سی، 3 تکبیرہ تھی ویسے۔ چوتھی تکبیر دے اندر اللہ اکبر آکھنے ہاتھ نہیں اٹھاوڑے، بغیر ہاتھ اٹھائے امام بھی رکوع دے اندر لگے ویسے تو سبھی رکوع دے اندر اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا۔